اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کا انشاءاللہ نواں روزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بابرکت بنائے اور ہم اچھے عمل کرنے والے ہوں۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ 3 دفعہ پڑھنا مسنون ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 5090۔ اس کا ترجمہ: اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا کیجیے، اے اللہ میرے کانوں میں عافیت عطا کیجیے، اے اللہ میری آنکھوں میں عافیت عطا کیجیے، آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن کے لیے آج کچھ ہم ٹپ دیکھتے ہیں۔ حدیث ابن ماجہ کی 215، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے لیے لوگوں میں کچھ افراد نہایتی قریب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ اہل قرآن، اللہ والے ہیں اور اس کے خاص افراد میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا بھی نام ان لوگوں میں لکھ لیں، آمین ثم آمین۔ وضو کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کان کا مسح کرتے ہیں۔ سماعت اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کردہ بڑی خاص نعمت ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم سوچیں نا، وہ لوگ جو کہ سن نہیں سکتے کتنی بڑی ایک نعمت سے محروم ہیں، اور ہم کو ان نعمتوں کا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کان جھوٹ سنتے ہیں، کان غیبت سنتے ہیں، کان میوزک سنتے ہیں، کان آل فال گپ شپ سنتے ہیں۔ تو ایسے کانوں کو لے کر کیا میں اپنے رب کے پاس ملاقات کے لیے جا سکتی ہوں؟ آئیے ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں تو ان کانوں سے ہم وہی باتیں سننے والے ہوں جو کہ رب کو راضی کرنے والی ہوں۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ جو ایک ہی وقت میں تمام جہانوں کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ میرے وجود کا، آپ کے وجود کا، ہم سب کے وجود کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرا دل، میرا دماغ، میرے اعصاب، تمام نظاموں کو چلا رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کے نظر کرم کی بہت ضرورت ہے۔ آپ مشرق کے بھی رب ہیں، آپ مغرب کے بھی رب ہیں، آپ زمین کے بھی رب ہیں، آسمان کے بھی رب ہیں، آپ میرے بھی رب ہیں اور ہمارے سننے والوں کے بھی رب ہیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دیجیے۔ پراپرٹیز کی ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ ہم پراپرٹیز، اور اس کا بزنس بھی ہوتا ہے، پراپرٹیز کو انویسٹ بھی کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی، آنے والا وقت ایک بہتر انداز میں گزار سکیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہم خرچ کریں گے، اللہ کہ وہ بندے جو مجبور ہیں ان کو جو ہم دیں گے، ان کی جو مدد کریں گے، چاہے وہ ایک روٹی کے لیے ہی 10 روپے ہوں، یہ سب جو ہے بہت ضروری ہے اس جنت کی پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیونکہ آج جو ہم بیج بوئیں گے وہی درخت جو ہے ہم اپنی آنے والی زندگی کے اندر پائیں گے۔ تو آج خرچ کیجئے، کل ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جنت کی پراپرٹی کے لیے خرچ کیجئے انشاءاللہ۔ آج کا لیسن پلان کیا ہوا پھر؟ آج کے لیے ٹیک ہوم ہمارا کیا ہے؟ قرآن سے ہم تعلق پیدا کریں گے، بھلی بات کریں گے اور بھلی بات سنیں گے، اور جنت کی پراپرٹی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔